الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولتكبروا الله على ما هداكم. الحمد للہ آج ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ ہے. 10 تاریخ کو ہم نے رمی جمرہ کیا، 11 کو بھی ہم نے رمی جمرات کیا، تینوں جمرہ کو کنکری مارا، اور آج الحمدللہ رمی جمرہ کر کے واپس چلے جائیں. کوئی آدمی رکنا چاہے تو آج رک کر کے کل بھی مار کے جا سکتا ہے، بہتر ہے کل مار کے جانا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، اس لیے 12 تاریخ کو کنکری مار کے جانے میں کوئی حرج نہیں. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ایک دن پہلے چلے جائیں گے تو ہمارے حج میں نقصان یا خرابی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں. کنکری ہم کیوں مارتے ہیں اس چیز کو سمجھ لیے. کنکری مارنا، ہم عام طور سے کہتے ہیں کہ شیطان کو ہم کنکر مارتے ہیں، شیطان کو پتھر مارتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آدمی جذباتیت سے دوچار ہو کر جوتے چپل اور گالی گلوچ کرتے ہوئے پتھر برساتے ہیں شیطان پر. ایسا کچھ نہیں. اس کی 2 وجہ بتائی جاتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 3 جگہ پر شیطان نے بھٹکایا تھا اور روکنے کی کوشش کی تھی، اور تینوں جگہ پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے شیطان کو کنکر مار کر پتھر مار کر دور بھگایا تھا. ہم اسی کی نقالی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکری مارنے نہیں کہتے تو ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہمارے اوپر ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا. حج کا سارا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ سارے معاملات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں اللہ کے حکم سے ہمیں بجا لانے کا حکم دیا، اور الحمدللہ اسی مناسبت سے مسلمان حج کے ایام میں ان احکام کو بجا لاتے ہیں. ایک وجہ یہ ہوئی کہ شیطان نے ابراہیم خلیل اللہ کو 3 جگہ پر قربانی کرنے سے، اسماعیل علیہ السلام کو قربانی پیش کرنے سے روکنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مار کر، یہ پتھر مار کر اس کو گویا دور دورا دیا تھا. دوسری وجہ جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کنکر مار کر اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، چونکہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا چیلنج کر دیا. چیلنج کیا کیا؟ اس آدم کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں اور جہنم سے جنت سے نکالے گئے ہیں، اور پوری دنیا میں ذلت و خواری ہماری تقدیر بنا دی گئی ہے، تو ہم اس آدم کو اور اس کی اولاد کو ہم جنت میں جانے نہیں دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا جو جس پر زور چلے گا اپنا چلاتے رہنا، نیک بندے میرے تو جنت میں آئیں گے، جو تمہارے نقش قدم پر چلیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اس مناسبت سے شیطان کو کمزور کرنے کے لیے، شیطان کو دبانے کے لیے، شیطان کو نیچا دکھانے کے لیے، اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا گن گانے کے لیے یہ پتھر مارا جاتا ہے. پتھر ہم نے مار دیا شیطان کو. ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان پتھر کھا کھا کر بھی ہمیں بہکا رہا اور گمراہ کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاور مانگ لیا تھا. کیا پاور تھا؟ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ ہمیں قیامت تک لوگوں کو بھٹکانے کا موقع دیجیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں موقع دیا گیا. میرے بندوں پہ تمہارا زور نہیں چلے گا، اور جن پہ تمہارا زور چلے گا اور جو تمہارے ساتھ چلیں گے، ہم تمہارے ساتھ ان کو بھی جہنم ہی میں ڈال دیں گے. گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پر شیطان کا زور نہ چلے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ جہنم میں ہم نہ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کا کہنا نہ مانیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کی طرح ذلیل و خوار نہ ہو، تو ہماری ذمہ داری ہے اللہ رحمان کے فرمان پہ عمل کرنا، یعنی قرآن مقدس کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا. جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عبادت بجا لاتا ہے، تو شیطان بڑا ذلیل و خوار ہوتا ہے. شیطان کو ناک رگڑ رگڑ کے روتا اور دھوتا، گریہ زاری کرتا، چلاتا ہے. یہی وجہ ہے
کہ عرفہ کے دن شیطان کو زیادہ ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک طرف شیطان انسان کو بہکاتا ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ حج کا فریضہ انجام دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت و نزدیکی حاصل کر لی ہے، اور شیطان کو ہم نے ذلیل و خوار کرنے کے لیے بہت سارے کارنامے انجام دیے ہیں۔ جس طرح ہم نے یہاں شیطان کو دور درایا ہے، اسی طرح زندگی کے تمام تر معاملات میں جہاں کہیں اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں کسی قسم کی رخنہ اندازی کرتا ہو، چاہے انسانی شکل میں شیطان ہو چاہے جنات کی شکل میں شیطان ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ بھی چاہتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے دور رہنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہ لیتا ہے، تو شیطان بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ شیطان کسی کو زبردستی گناہ نہیں کراتا ہے، وہ سبز باغ دکھاتا ہے، انسان کے برے اعمال کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، انسان کی غلطیوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ انسان غلطی پر غلطی کرتا چلا جاتا اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ تو شیطان زبردستی نہیں کرتا، آپ کے سامنے آپ کی خواہشات نفسانی کے مطابق ایسی چیز کو پیش کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان ادھر چلا جاتا ہے۔ اب حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیا، الٹی سیدھی حرکتیں انسان کرنا شروع کر دیا، اچھی باتوں سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، روزے میں کوتاہی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کی بندگی کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے بہکاوا ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں اور ہم شیطان کا اہلکار بن جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے منی کے میدان میں 10 تاریخ کو بڑے جمرہ کو، جس کو کہتے ہیں بڑا شیطان کو ہم نے مارا ہے، تو ہم یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، چھوٹا ہو کہ مجلا ہو کہ بڑا ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ چھوٹا انسان ہی ہو یا چھوٹا جنات ہو، عام انسان ہو یا خاص انسان ہو، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی سے روکتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس شکل انسان میں شیطان ہے۔ جو اللہ کی عبادت میں شرک کراتا ہے، سمجھنا چاہیے کہ شیطانی انسانی شکل میں شیطان ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے کے مقابلے میں اپنا طریقہ ہمیں سکھلاتا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شکل انسان میں شیطان ہے۔ تو جس طرح ہم نے منی کے میدان میں شیطان کو مارا ہے، کھنکر مارا ہے، اسے دور درایا ہے، اسے ذلیل و خوار کیا ہے، اپنے اندر یہ پاور پیدا کیا کہ ہمارا شیطان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، زندگی کے تمام تر شعبات میں ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی اس قسم کی حرکتیں ہمارے سامنے ہو ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری اس حج کو قبول فرمائے، اس کی ہونے والی لغزشوں کو دور فرمائے اور شیطان کے تمام تر وساوس سے ہمیں دور فرمائے، دور رکھیں۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو انسانی شکل میں شیطان ہے، جو غلط کام کراتا ہے، جو الٹی سیدھی حرکتیں کراتا ہے، جو مختلف قسم کی چیزوں میں ہمیں الجھا کے رکھتا ہے، جس سے اللہ کی بندگی سے ہمیں دوری ہو جاتی ہے۔ اللہ من الجنت والناس پڑھتے ہیں نا قرآن کی آیت میں، من الجنت والناس، چاہے وسوسہ ڈالنے والے انسان ہو چاہے وسوسہ ڈالنے والے جنات ہو، اے اللہ ہر قسم کے وسوسہ اندازی کرنے والے انسانوں جن سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے حج کو قبول فرما لے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے، ہمارے اچھے اعمال قبول فرما لے، ہمارے مجاہدہ اور محنتوں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سے اگر کوتاہی ہوئی تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر کسی قسم کی لغزش اور غلطی ہوئی ہو تو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ زندگی کے تمام تر شعبات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے رشتہ ناتا جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی اللہ ان تمام کے حق میں ان کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جو لوگ دعا کروانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، موقع نہیں ملا، اے اللہ ان کی خواہشات کے مطابق، ان کی تمناؤں کے مطابق ان کی تمناؤں کو برلا اور ان کی تمام تر نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔